آج ہم دنیا کی عظیم عمارات میں جس عمارت کی بات کریں گے وہ ہے سسٹائن چیپل یا باسیلیکا سینٹ پیٹر۔ یہ اٹلی کے دارالحکومت روم میں واقع ہے۔ دنیا بھر میں جتنی بھی عبادت گاہیں تعمیر کی جاتی ہیں، خواہ وہ مسجد ہوں، مندر ہوں، گرجے ہوں، چیپل ہوں یا سیناگاگ، وہ اس مذہب کے بنیادی فلسفہ حیات اور اس کے رب کے درمیان مطلوب تعلق کی نوعیت، زندگی میں مذہب کی فوقیت، عملداری اور روحانی وابستگی و بالادگی کی انسانی خواہش کی بھی تصویر کشی کرتی ہیں۔ سسٹائن چیپل ایسا ہی ایک عبادت خانہ ہے جس نے عیسائیت کے بنیادی نظریہ زندگی اور بائبل میں درج کائنات کی تخلیقی کہانیوں کو تصویری شکل میں پیش کیا ہے۔ رومن کیتھولک پوپ کی سرکاری رہائش گاہ ویٹیکن سٹی کے ویٹیکن پیلس میں اس پیلس کے ساتھ ہی سسٹائن چیپل واقع ہے جسے پوپ سیکسس چوہرم نے 1475 سے 1483 تک تعمیر کرایا تھا۔ یہ مغربی دنیا کے معروف ترین گرجوں میں سے ایک ہے جو دنیا بھر میں اپنے منفرد اور وسیع ہال کی وجہ سے زیادہ مشہور ہیں۔ یہاں عیسائیت کی سرکاری تقریبات، پوپ کی طرز میں تاج پوشی جیسی رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ اس ہال کے معروف ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی چھت کی اندرونی سمت تصویر کشی کا آرائشی اور تمثیلی کام اٹلی کے عظیم مصور مائیکل اینجلو نے کیا تھا۔ سسٹائن چیپل 132 فٹ لمبا اور 44 فٹ چوڑا ہے۔ اس گرجے کی پیمائش بائبل میں درج حضرت سلیمان کے ہیکل کی پیمائش کے مطابق رکھی گئی ہے۔ اس کی لمبائی اور اس کی بلندی سے 2 گنا اور چوڑائی سے 3 گنا ہے۔ پوپ سیکسٹس نے اس دور کے عظیم فنکاروں کے اس پورے گروپ کی خدمات حاصل کیں جنہوں نے اس گرجے کی دیواروں پر پوری کہانیاں مصور کیں۔ جنوبی دیوار پر حضرت عیسیٰ کی زندگی کے مختلف واقعات کو پینٹنگ کے ذریعے پیش کیا، جبکہ شمالی دیوار پر حضرت موسیٰ کی زندگی کی تصویروں کو نمایاں کیا گیا ہے۔ جب یہ چیپل تعمیر ہوا اس وقت ہال کی چھت بالکل سادہ تھی۔ 1508 میں پوپ سیکسٹس کے بھتیجے جولیس دوم نے مائیکل اینجلو کو سسٹائن گرجا کی چھت کی آرائش کا کام سونپا۔ ابتدا میں مائیکل اینجلو یہ کام کرنے پر آمادہ نہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک مصور کی بجائے ایک مجسمہ ساز ہے، لیکن جولیس کے مجبور کرنے پر اس نے یہ کام کرنے کی آمادگی ظاہر کر دی۔ وہ مسلسل 4 برس تک کام کرتا رہا۔ اس کام میں اتنا غرق ہو گیا کہ راتیں بھی مچان پر گزارتا تھا۔ مائیکل اینجلو نے اس کام کے لیے فریسکو میڈیم استعمال کیا۔ یہ چھت یا دیوار پر اس استر کاری کے خشک ہونے سے پہلے کی تصویر کشی کا ایک طریقہ ہے۔ اس نے شوخ اور چمکیلے رنگ استعمال کیے۔ اسے کام کرنے میں مسلسل اوپر دیکھنا پڑتا، یوں گیلے پینٹ کے قطرے اس کے چہرے پر ٹپکتے رہتے تھے۔ ابھی کام نصف مکمل ہوا تھا کہ پوپ نے یہ مطالبہ کیا کہ اسے عوام کو دیکھنے کی اجازت دی جائے۔ اس نے اس عظیم مصور کو دھمکی دی کہ جب تک اس نے چھت کا کام مکمل نہ کیا اسے مچان سے نیچے اترنے نہیں دیا جائے گا۔ یوں مائیکل اینجلو نے اس مصوری کے بارے میں جو منصوبہ اپنے ذہن میں بنایا تھا اس نے ادھورا اور نامکمل چھوڑ دیا۔ جب گرجے کی یہ چھت عوام کے سامنے آئی تو وہ حیران رہ گئے۔ بائبل میں دنیا کے وجود میں آنے کی جو کہانی درج ہے، مائیکل اینجلو نے انہیں چھت پر وہ 9 مناظر میں پینٹ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ روشنی کو اندھیرے سے الگ کر رہے ہیں، ستارے کس طرح وجود میں آئے، زمین پانی سے کس طرح جدا ہوئی، حضرت آدم کی تخلیق کا منظر، حضرت حوا کی پیدائش، ان دونوں کی جنت سے اس دنیا میں آنے کا منظر، حضرت نوح کی قربانی، طوفان نوح کا منظر۔ ان میں سے 5 مناظر کے گرد اس نے بہت خوبصورت فریم بنائے ہیں۔ سسٹائن چیپل کی چھت پر بنی ہوئی تصاویر ایک بہت بڑی کہانی کی صورت میں دیکھنے والوں کی نگاہوں کے سامنے آتی ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ فن کی دنیا میں انسان نے اس سے عظیم اور کوئی کامیابی حاصل نہیں کی۔ ان پینٹنگز کا حسن اس منظر میں اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے جس میں دکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو مٹی سے بنا رہے ہیں۔ ان میں کس طرح روح پھونکی جاتی ہے۔ اس گرجے کی چھت پر مائیکل اینجلو کا یہ آخری کام نہیں تھا۔ 1535 میں پوپ پال سوم کی درخواست پر وہ ایک بار پھر یہاں آیا اور اس نے آخری سرے کی دیوار کے مناظر تبدیل کر کے آخری فیصلے کے منظر یہاں پینٹ کیے۔
عمر کی زیادتی کی وجہ سے اس نے اس کام کو 6 سال میں مکمل کیا۔ عربی یا اردو زبان میں پطرس باسیلیکا بھی کہتے ہیں۔ یہ ویٹیکن سٹی میں واقع ایک عظیم شان گرجا ہے جو مسیحیت کا دل اور بابا روم کی رہائش گاہ بھی ہے۔ اس کی تعمیر نشاط ثانیہ کے جیسے کہ ذکر آیا اواخر میں روم کے شمالی حصے میں ہوئی۔ داخلی رقبہ کے لحاظ سے یہ سب سے بڑا گرجا ہے، اور چونکہ یسوع مسیح کے 12 رسولوں میں سے ایک رسول پطرس کی قبر بھی یہیں بتائی جاتی ہے، اس لیے یہ رومن کیتھولک مسیحیت کے مقدس مقامات میں سے ایک ہے۔ کیتھولک مسیحی عقیدہ کے مطابق یسوع مسیح نے پطرس کو اپنے بعد کلیسا کی زمام کار سونپی تھی، جس کے بعد پطرس کیتھولک کلیسا کے اولین پوپ اور روم کے پہلے پادری بنے تھے۔ 1940 سے 1964 کے مابین جاری تحقیقات نے بھی اس کے مدفن پطرس ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ اس عمارت میں دور نشاط ثانیہ کے فن تعمیر کے نمونے جا بجا نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر آیا، مائیکل انجلو کا قابل ذکر حصہ رہا ہے اس کے کام میں۔ قدیم کلیسا کی تعمیر 320 عیسوی میں ہوئی تھی، لیکن کافی عرصہ گزر جانے کی بنا پر عمارت خستہ ہو رہی تھی، لہٰذا موجودہ باسیلیکا کی تعمیر 1506 کو شروع کی گئی، جو 18 نومبر 1626 کو بمائے تزئین و آرائش کے مکمل ہوئی۔ اس نئی تعمیر کے بعد اکثر پاپائے کلیسا پطرس کی جانشینی کی علامت کے طور پر باسیلیکا کے نیچے واقع ہال میں مدفون ہوئے۔ کیتھولک کلیسا یا رومی کیتھولک کلیسا ایک مسیحی کلیسا ہے جو پاپا روم کے ساتھ مکمل اشتراک میں ہے۔ موجودہ پاپا روم پوپ فرانسس اول ہیں۔ کیتھولک کلیسا اپنی بنیاد اصلی مسیحی برادری کو مانتی ہے جو خداوند یسوع مسیح نے خود قائم کی تھی، جس کی کفایت 12 رسل خصوصاً مقدس پطرس نے کی تھی۔ کیتھولک کلیسا تمام مسیحی کلیساؤں میں سب سے زیادہ بڑی کلیسا ہے، جو تمام مسیحیوں میں تقریباً نصف کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے منظم مذہبی اکائی ہے۔ 2005 میں کیتھولک کلیسا کے مندرج ارکان کی تعداد 11 ارب سے زیادہ تھی، یعنی دنیا کی کل آبادی کا تقریباً چھٹا حصہ۔ عالمگیر کیتھولک کلیسا غربی یا لاطینی کلیسا اور 22 مختار شرقی کیتھولک کلیساؤں پر مشتمل ہے۔ یہ تمام پاپا روم بشمول کلیہ اسقفان کو اپنی حتمی فیصل مانتے ہیں، دنیاوی فیصل مانتے ہیں۔ ابتدائی تاریخ: کیتھولک کلیسا اپنی تاریخ کے سلسلے میں مسیح یسوع اور 12 رسل تک جوڑتی ہے۔ یہ اسقف اور پاپا اعظم کو مقدس پطرس رسول کے جانشین تصور کرتی ہے۔ اصطلاح کیتھولک کلیسا کا سب سے پہلا معلومہ استعمال انطاکیہ کے اگنیشیس نے کیا تھا، جنہوں نے لکھا تھا کہ جب اسقف ہوں وہاں مومن بھی، جہاں اسقف ہوں وہاں مومن بھی، ٹھیک جس طرح یسوع مسیح ہیں وہاں کیتھولک کلیسا ہے۔ مسیحی فرقہ جو روم میں مقیم پوپ کو انتہائی تقدس کا حقدار خیال کرتا ہے، یہ مسیحیوں کا سب سے بڑا فرقہ ہے، جن میں اکثر اٹلی، اسپانیہ، فرانس، پولینڈ، ہنگری، جنوبی امریکہ وغیرہ میں آباد ہیں۔ 1829 سے قبل انگلستان میں اس فرقے کے پیرو کئی ایک شہری حقوق سے محروم تھے۔ کیتھولک کلیسا کے مقابلے میں دوسرا اہم کلیسا مشرقی راسخ الاعتقاد کلیسا یا آرتھوڈاکس کلیسا ہے۔